السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی محترم اور مقدس جماعت کا نام ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری امت کے درمیان ایک بہترین واسطہ ہے، اور یہ ایسی بہترین اور مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ چاہے ایک آیت بھی ہو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف قسم کے القابات سے پکارا ہے، خیر امت کے لقب سے پکارا ہے۔ تو جب ان کے اوپر اس طرح کی ذمہ داری آئی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے آپ کو پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت تھوڑے سے صحابہ کرام کی قبریں جو ہیں وہ مکہ مدینہ میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے اندر مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں، جو اس بات کی یعنی شاہد ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ذمہ داری ان پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہنچانے کی، ان کو انہوں نے آسان طریقے سے نبھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق محدثین، مفسرین اور امت کے جو جید اور کبار علماء ہیں وہ ان کے بارے میں چند ضابطے اور اصول ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک بہت بڑا ضابطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، یعنی صحابہ کرام عادل ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید، کوئی ان کی کسی قسم کی جرح وغیرہ ان پر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایسا ضابطہ ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کا صحابی شامل ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہے، چاہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، چاہے وہ اصحاب بدر میں سے ہے، کسے باشد کوئی بھی صحابی ہے، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ الصحابۃ کلہم عدول کہا گیا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، ان میں کوئی صحابہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق ایک اور ضابطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ معیار حق ہے اور امت کے لیے یہ معیار ہے، عمل کے اندر بھی، عقیدے کے اندر بھی۔ عقیدے کے اندر بھی یہ معیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ تم ان جیسے ایمان لے کر آؤ جیسے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور اسی طرح عمل میں بھی ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو عمل اور عقیدہ دونوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے معیار ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا اصول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جہاں جہاں پر بھی تذکرہ ہے، بڑے بڑے محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یا اس کے بعد کے جو محدثین کے حالات کو ایک جگہ جمع کیا ہے، جن کو اسماء الرجال کہتے ہیں، تو ان کے اندر جہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی کا نام بھی آتا ہے تو وہاں پر صرف ان کے ساتھ صحابی لکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہاں پر صحابی کہہ دینا کافی ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بعد کے محدثین ہیں ان کے متعلق مختلف قسم کے اقوال ملیں گے۔ کسی کے متعلق ملے گا کہ یہ بہت زیادہ قوی ہیں، کسی کے متعلق ملے گا کہ فلاں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت مضبوط حافظے والا تھا، کسی کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ بہت ضعیف ہے، متہم بالکذب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں پر بھی صحابی میں کسی کا بھی تذکرہ آئے گا تو وہاں پر صرف صحابی کا لفظ لکھا ہوگا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جماعت میں سے ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں
کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور دوسرا یہ شرف حاصل ہے کہ جو مختلف قسم کے خطوط اور رسائل وغیرہ جو دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط وغیرہ چلتے تھے، ان خطوط وغیرہ کو لکھنے اور اسی طرح جو وحی کا نزول ہوتا تھا ان کو قلم بند کرنے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی۔ حضرات لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وحی کو لکھنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری رہنے کا ایک خاص موقع اور خاص خدمت کرنے کا موقع آپ کو ملا ہے۔ گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری ہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ میں عرض کرتا چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کے متعلق درخواست پیش کی کہ ان کو بھی اسی طرح نبوت کی دولت سے نوازا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس دعا کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ اس شخصیت کو یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاتبین وحی کے اندر شامل فرمایا۔ اور کاتبین وحی وہ ایسی ذمہ داری ہے، کتابت وحی کا لکھنا ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے امین ہونا، صادق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہ ہمارے عام آج کل کی روٹین میں بھی اور ہمارے عام زندگی کے اندر بھی کہ جب کوئی آدمی کسی کا سیکٹری ہوتا ہے یا اس کی طرف سے کوئی خط لکھتا ہے تو گویا کہ اس کا لکھنا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اصل آدمی نے یہ بات کہی ہے اور اسی کی طرف سے ہی وہ جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو جتنی وحی جمع کی گئی ہے تو جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرنے والے ہیں تو یہاں پر ان کی امانت اور ان کی صداقت کا علم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ تک امین اور صادق تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم کام ان کے ذمہ لگایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کے قبول کرنے کا جو اظہار ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ چند اقوال اس سے پہلے کی بھی ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے اور ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے اس کا اظہار کیا، اگرچہ وہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ تا حیات پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا کتابت وحی کا ان کو آپ نے احسن طریقے سے نبھایا۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے ہر صحابی جو ہے وہ یہ شوق رکھتا تھا اور یہ جذبہ رکھتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں رہیں، ان سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہر صحابی کا اپنا ایک معمول تھا، اپنا ایک شوق تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی ایک ذمہ داری تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی اور ان کے اندر اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنون اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ آپ اس واقعے سے ان کا اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ دور جا کر آپ کو جو ہے وہ پانی کی طلب ہوئی اور نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پانی کو طلب فرمایا کہ پانی لایا جائے تاکہ وضو کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میں کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں لوٹے میں پانی لے کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوشی کا اظہار فرمایا
اتنا خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اے معاویہ، اگر تجھے کسی بھی جگہ پر کسی لوگوں کا بڑا سردار بنا دیا جائے تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ انصاف والا اور عدل والا معاملہ کرنا، اور وہاں پر جو ظالم لوگ ہوں ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے پیارے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور ادھر سے اس صحابی کا بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت دیکھیں کہ اتنی محبت ہے کہ وہ ان کے پیچھے ہی چل پڑے، ان کے بغیر رہ نہ سکے، ان کے پیچھے چل پڑے، اور پھر پانی میں ہاتھ میں جو ہے وہ پانی والا لوٹا لے کر وہ چل پڑے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہوگی تو میں وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں احادیث کی کتب میں ملتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ جن کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کس طرح سے صحابہ کرام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سچی محبت تھی، اور وہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے کے اوپر وہ اپنے سب کچھ وار دیتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اگر کبھی جنگ کا موقع ہوتا، وہاں پر امداد کی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام بھرپور طریقے سے امداد کرتے تھے۔ اگر کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو صحابہ کرام کے سامنے رکھتے تو صحابہ کرام اس کو بھرپور طریقے سے اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی اور اس کے متعلق مختلف قسم کی آراء دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشورے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب بھی کسی معاملے میں کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو ان دو حضرات کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ دو حضرات کسی موقع پر موجود نہ ہوتے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان سے مشورہ کرتے اور فرماتے کہ یہ بہت امین اور سمجھدار آدمی ہے۔ امین ہے کہ جب ان سے میں مشورہ کروں گا تو چونکہ ایک مجلس کی بات ہوگی اور مجلس کی بات امانت ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کو امانت ہی رکھیں گے، اور سمجھدار بھی ہیں، دور اندیش بھی ہیں کہ جب ان سے مشورہ کروں گا تو یہ مجھے اس بات کے متعلق اچھی آراء سے نوازیں گے، یا ان کے متعلق جو اچھی رائے ہوگی وہ مجھے دیں گے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی خصوصیات سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے متعلق پہلے بھی میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ وہ رجب کے متعلق ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور بھی ہے، لیکن اس رسم کا اور اس تہوار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کنڈوں کی حقیقت، اور کنڈوں کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ کنڈے جو ہے ان کا تعلق وہ جو حضرات کہتے ہیں یا جن کے ہاں جو ہے ان کے ایک حقیقت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی طرف سے ہم یہ کنڈے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مخالفین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں اس ایک رسم کو جاری کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر، اور اپنے آپ کو یہ دعویٰ اور اپنے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے والا ہوں، یہ دعویٰ کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے کسی آدمی کے متعلق یہ نظریہ رکھے یا ان کے وفات کی خوشی کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی رسم اپنائے کہ جو شریعت کے اندر ہمیں کسی بھی جگہ پر نہیں ملتی ہے، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ بھی ایک قسم کی دشمنی ہے اور ان کی ایک قسم کی گستاخی ہے۔ اس لیے
جو ہے یہ کنڈوں کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل ہے اور مخالفین کی طرف سے یہ بنائی ہوئی ایک رسم ہے جن کو ختم کرنا اور اس کا رد کرنا ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے، اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ خود بھی اس کا رد کریں، اور اسی طرح سے جتنے بھی اور باقی مسلمان ہیں کہ جو انجانے کے اندر اس چیز کے اندر مبتلا ہیں، ان کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ اور حقیقت سے آگاہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کنڈوں سے متعلق خود مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو علماء کرام ویڈیو کے ذریعے سے یا بیانات کے ذریعے سے آپ تک بات کو پہنچاتے ہیں، ان کی بات کو آپ خود بھی سنیں اور ان کی باتوں کو آپ آگے بھی شیئر کرتے جائیں۔ تو جب آپ شیئر کریں گے، آپ کے کہنے سننے کی وجہ سے اگر کوئی کسی گناہ سے بچ جاتا ہے، کسی بری رسم سے، کسی بدعت سے بچ جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔